باواد بلند صلوات. ہند میں کون پاسبان حسین، دوردرشن ہے میزبان حسین. ڈی ڈی اردو کی یہ عقیدت ہے، بن گیا آج ترجمان حسین. ڈی ڈی اردو کی جانب سے اداداران امام حسین کے لیے یہ فرش ادا بچھائی گئی ہے. آئیے مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں سوز خوانی کے لیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں محترمہ شبانہ پروین اور ہمنوا کو کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خوانی سے آج کی مجلس کا آغاز کریں. جس دم نگین خاتمے پیغمبراں گرا، روز دم نگین خاتمے پیغمبراں گرا، رونق اٹھی زمیں سے امام زمان گرا. گرنے پہ سب گرو لیے برچیاں گرا. ہے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسمان گرا. ہے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسمان گرا. زہرا سے پوچھئے یہ خلق نورین کا، تپنا زمیں کا تڑپنا حسین کا، تپنا زمیں کا تڑپنا حسین کا. وہ بولا کوئی ہوگا میں دیکھوں بھلا کدھر، اب تیغ پر نگاہ ہے شہرگ پہ ہے نظر. ہاں جب سوار ہونے لگا تھا مسینے پر، سیدانی ایک نکلی تھی خیمے سے ننگ سر. سیدانی ایک نکلی تھی خیمے سے ننگ سر. اس دم ہماری فوج میں تو عید ہوتی ہے، مجھ کو یقین ہے کہ وہی ایک بیوی روتی ہے. مجھ کو یقین ہے کہ وہی بیوی روتی ہے. وہ رونا بے کسی کا، وہ گھبرانا یاس کا، وہ تھر تھرانا دل کا، وہ اڑنا ہوا
سید کو قبلہ رو میں ڈالوں تو ذبح کر سید کو قبلہ رو میں ڈالوں تو ذبح کر پانی تو بھوکے پیاسے کو دم نگین خاتمے سوز خوانی کے بعد آئیے اب ہم خطابت کے لیے دعوت دے رہے ہیں ملک کی مشہور و معروف خطیبہ خطیب اہل بیت محترمہ آل طاہبہ صاحبہ کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین، وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، نعرہ صلوات۔ سامعین اکرام، حاضرین مجلس،
میں نے اپنے خطبے کے بعد قرآن مجید نورانی کتاب کی جس آیے کریمہ کی میں نے تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے، اس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ مجھے آج اس مجلس میں آغاز کلام میں روشنی ڈالنا ہے کہ پہلے ہم اس اللہ کو پہچانیں، اس اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اس کے بعد یقینی طور پر آپ سے سوال ہوگا۔ سوال یہ نہیں ہوگا کہ جتنا جیسا اللہ تھا ویسا پہچانا یا نہیں، بلکہ البتہ سوال یہ ہوگا کہ جتنا پہچان سکتے تھے اتنا پہچانا یا نہیں۔ ناظرین اکرام، میں یہ آپ حضرات کو اپنے کلام میں، اپنے بیان کے آغاز میں ہی بتاتی چلوں کہ جب ہم اللہ کو پہچان جائیں گے، اس کی معرفت کو حاصل کر لیں گے، تب ہم ائمہ طاہرین، اہل بیت اطہار اور اس کے بنائے ہوئے وہ ہادی، وہ رہنما جو انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم ان سے آشنا ہو پائیں گے۔ ناظرین اکرام، محرم کا سلسلہ ہے اور محرم میں عزا کے تحت مجالس برپا ہو رہی ہیں۔ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ محرم کس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ہمیں اس کا تذکرہ بھی لازمی ہے کہ جس کے تذکرے کے بنا ہماری مجلسیں ادھوری ہیں، بلکہ یہ کہوں کہ وہی امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور وہ کریکٹرز ہیں، وہ کردار ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم نے 1400 سال پہلے کی اندھیری راتوں کا سفر طے کر کے ہم اس منزل پر پہنچے ہیں جہاں ہمیں نور دکھائی دیا۔ ناظرین اکرام، حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس نے ہمیں سچائیوں سے آشنا کرایا۔ حسین وہ ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ حسین وہ ہے جس نے ہمیں حق سے آشنا کیا ہے۔ ناظرین اکرام، امام حسین علیہ السلام کہ اگر یہ تعلیمات نہ ہوتی، اگر امام حسین علیہ السلام کی رہنمائی نہ ہوتی، اگر یہ مجالسیں نہ ہوتی تو ہم حقیقتوں سے آشنا نہ ہوتے، اگر یہ مجالسیں نہ ہوتی تو ہم سچائی سے آشنا نہ ہوتے، اگر یہ مجالسیں نہ ہوتی تو ہم ہدایت کے راستے کو کیسے اختیار کرتے۔ میں یہاں عرض کرنا آپ حضرات کے سامنے چاہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن لوگوں کے سینوں میں تھا، حدیثیں لوگوں کے حافظے میں تھیں، احکام اسلامی لوگوں کو یاد تھے، لیکن باقاعدہ ایک کتاب مرتب کر کے لوگوں تک نہیں پہنچی تھی۔ تو اب اگر ہدایت کا کام لینا ہے تو کن سے لیا جائے گا؟ کون ہستیاں ہیں کہ جو ہدایت کا کام انجام دیں گی؟ اسی کے لیے پروردگار عالم نے ایسے رہبر پیدا کیے، ایسے ہادی پیدا کیے ہیں کہ جو انسان کو ہدایت دیتے رہیں، انسانیت کو ہدایت کرتے رہیں۔ اور ناظرین اکرام، میں یہاں ایک بات کہہ دوں کہ اگر اس پوری دنیا کو اللہ نے خلق کیا ہے، اگر تمام بندے اللہ نے بنائے ہیں، سب کا رب وہ ہے، سب کا خالق وہ ہے، تو اسلام کا پیغام بھی سب کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اسلام آفاقیت کا پیغام دیتا ہے، اسلام آفاقی پیغام لایا ہے، اس لیے وہ پیغام سب کے لیے ہے۔ اور اسلام کا پیغام نہ نسلوں میں قید ہو سکتا ہے، نہ اسلام کا پیغام کسی حدود میں قید ہو سکتا ہے، نہ اسلام کا پیغام نسل و رنگ و بو میں قید ہو سکتا ہے، بلکہ اسلام کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک بات اور آپ حضرات کے سامنے میں توجہ کے ساتھ کہنا چاہوں گی، خصوصی طور پر میرے اس جملے پر توجہ دیجیے گا کہ اسلام لفظ تسلیم سے نکلا ہے، اور تسلیم کے معنی امن، تسلیم کے معنی شانتی، تسلیم کے معنی پیس۔ تو ظاہر بات ہے کہ اسلام کا پیغام بھی امن پر ہے، اسلام کا پیغام بھی شانتی ہے، اسلام کا پیغام بھی امن ہے، سکون ہے۔ اور چاہنے والوں، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ہر انسان انکنڈیشنل اپنے اللہ کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے، اور اس کے سامنے اللہ کی اطاعت ہے اور
اسی کے حوالے سے وہ انکنڈیشنل سر کو جھکاتے ہوئے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کو پریفرنس نہیں دیتا، بلکہ اس کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، اس کی خواہش کچھ نہیں، اس لیے کہ اس نے انکنڈیشنل اپنے سر کو جھکایا ہے۔ ناظرین اکرام، بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام سکون کا پیغام دیتا ہے، اس لیے اسلام کا ہر ماننے والا، ذرا یہاں پر خصوصی طور پہ میں اپنے سامعین کی توجہ اس جملے پر چاہوں گی کہ اسلام کا ہر ماننے والا نا سمجھ کوئی بھی اسلام کا ہیرو نہیں بن سکتا۔ جب اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، اسلامی پیغام یہ ہے، تو اب اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ جذباتی ہو کر مت آئیے، بلکہ آپ حق کو پہچان کر آئیے، آپ ایک سچے انسان کی طرح آئیے، آپ ایک حق پرست انسان کی طرح آئیے کہ جس کا پیغام اسلام نے دیا ہے۔ ناظرین اکرام، بس میں اپنے کلام میں اتنا بتاتی چلوں، آج روز عاشورہ ہے، آج بڑی قیامت کا دن ہے، اور اتنی قیامت کا دن ہے کہ آج ہی کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنے پورے گھر کو اسلام پر قربان کر دیا ہے، اور یہی وہ لوگ تھے۔ اب یہ ہوتا ہے، سوال کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ تو میں آپ حضرات کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کبھی کسی بلندی نے پستی کی بیعت کی ہے؟ کیا کسی حق نے باطل کی بیعت کی ہے؟ اگر آدم شیطان کی بیعت کر لیتے، اگر نوح مشرکین کی بیعت کر لیتے، اگر ابراہیم نمرود کی بیعت کر لیتے، اگر موسیٰ فرعون کی بیعت کر لیتے، تو حسین بھی یزید کی بیعت کر لیتے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کہ جس نے واقعی حق و سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے کربلا جیسے میدان کو سر کیا ہے، ناظرین اکرام، حق تو وہ ہے کہ جو دوسرے بھی اس کی شہادت دے۔ مہاتما گاندھی واقعی کربلا اور امام حسین کے کریکٹر پر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میرے پاس حسین جیسے 72 ساتھی ہوتے تو میں 24 گھنٹے میں ہندوستان کو آزاد کرا لیتا۔ سروجنی نائیڈو، رویندر ناتھ ٹیگور، پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر راجندر پرساد، جنہوں نے کربلا کے واقعے سے متاثر ہو کر لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ حسین کا سیکریفائز، حسین کی قربانی انسانی اقدار پر تھی۔ حسین نے جو قربانیاں دی ہیں، حسین نے ویلیوز کا سودا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مہاتما گاندھی لکھتے ہیں کہ اگر مظلومیت کی فتح دیکھنی ہے تو آئیے کربلا میں دیکھیں کہ حسین نے کس طرح مظلومیت کے ساتھ یزید پر فتح حاصل کی ہے۔ ناظرین اکرام، ہم یہ محرم میں جو عزا بچھاتے ہیں، ہم یہ محرم میں جو مجلسیں برپا کرتے ہیں، ہم یہ محرم میں جو حسینی پیغام کو نشر کرتے ہیں، اس کا صرف اور صرف واحد مقصد یہ ہے کہ جو تعلیمات، جو ویلیوز ہمیں امام حسین نے بتائی ہیں، اس ویلیوز کو ہم ہر سال عام کریں۔ اور چاہنے والوں، میں اتنا بتاتی چلوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ امام حسین علیہ السلام نے 72 ایک مختصر سے لشکر کے ساتھ یزید کے لشکر پر فتح حاصل کی، لیکن اپنے ویلیوز کو قربان نہیں کیا، بلکہ بتا گئے، دنیا اور زمانے کو بتا دیا کہ دیکھو قربانی دے لو لیکن حق پر رہو، سچائی پر رہو، اس لیے کہ حق اور سچائی کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ شاید یزید نے یہ سوچا تھا کہ تخت و تاج میرا ہے، طاقت میری ہے، بادشاہت میری ہے، یقیناً حسین کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، لیکن مظلومیت کی قربانی حسین کی آج رنگ لا رہی ہے کہ اس یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن آج حسینیت اس طریقے سے سربلند ہے کہ ہر مذہب کا انسان، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں حسینی ہوں، فخر سے وہ حسینی اپنے آپ کو کہتا ہے۔ اس لیے کہ امام مظلوم نے، عالی مقام نے وہ قربانیاں کربلا کے میدان میں دی ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس محرم کی آج 10 تاریخ ہے، عاشور کا دن ہے، اور یہ جو شب گزری ہے، یہ شب کربلا والوں کے لیے آخری شب تھی۔ لیلا علی اکبر کو ساری رات سامنے بٹھائے ہوئے دیدار کرتی رہی، اے علی اکبر
یہ تمہاری آخری رات ہے. میں کہوں گی اے رباب علی اصغر کو جھولا جھلا لو اس لیے کہ یہ آخری رات ہے. اے ام فروا قاسم کا دیدار کر لو اس لیے کہ یہ آخری رات ہے. عزاداران مظلوم کربلا یہ شب گزرنے کے بعد صبح نمودار ہوئی. تاریخ لکھتی ہے کہ جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی ہے تو چاہنے والوں میں ایک تلاطم تھا. عزاداران مظلوم کربلا چاہنے والوں میں ایک تلاطم تھا. حسین نماز فجر کے لیے علی اکبر کو بلاتے ہیں. اے علی اکبر میرے لال اٹھو اور اذان دو. میرے شہزادے علی اکبر نے اذان دی ہے اور چاہنے والوں میرے مولا نے نماز فجر پڑھائی ہے. نماز فجر پڑھانے کے بعد میں یہاں آج تمام عالم انسانیت کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ حسین کے چاہنے والے سنو، امام حسین نے جنگ کا آغاز نہیں کیا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ حسین یزید سے لڑنے کربلا آئے تھے تو یہ سراسر غلط ہے. دلیلوں کے ساتھ میں اس بات کو رکھنا چاہوں گی کہ امام حسین نے آخری مومنٹ تک، آخری وقت تک جنگ کو ٹالا ہے. امام حسین نے فجر کی نماز ادا کی ہے لیکن ادھر سے جنگ کا آغاز شروع ہوا. میرا مولا خیمے میں آیا، رسول کا امامہ سر پر رکھا، رسول کی قبا کو دوش پر ڈالا اور ایک مرتبہ سواری پر سوار ہوئے اور آنے کے بعد فوج یزید کے سامنے میرے مولا نے واعظ و نصیحت کی ہے. میرا مولا واعظ و نصیحت کے ذریعے بتانا چاہتا تھا کہ جنگ سے دور رہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن امام زادے کی کسی بات پر کسی نے غور نہیں کیا. آغاز جنگ ہو گیا. عزاداران مظلوم کربلا یہی آج 10 محرم کا دن تھا کہ جہاں ظہر سے کچھ دیر بعد تک تمام اصحاب کی قربانیاں ہو چکی تھیں اور جب ظہر کا بعد جب قربانیوں کا سلسلہ چلا ہے تو اس کے بعد ابا عزہ کی قربانی ہوئی، جناب عقیل کی اولاد نے قربانی دی، جناب جعفر کی اولاد نے قربانی دی اور اب اس کے بعد اہل بیت اطہار کے اولاد کی قربانی آئی. عزاداران مظلوم کربلا تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلے میرے مولا نے علی اکبر کو جنگ کے لیے تیار کیا تھا لیکن وہاں جتنے لوگ تھے تیار نہ ہوئے کہ شبیہ رسول سب سے پہلے جنگ پڑ جائے. عزاداران مظلوم کربلا جنگ کا آغاز ہوا. امام ایک ایک کو جنگ کے لیے رخصت کر رہے ہیں لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ سب سے زیادہ میرا مولا حسین جناب قاسم کو رخصت کرتے وقت رویا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب قاسم رخصت ہوئے ہیں اور آپ نے جنگ کی ہے اور جناب قاسم کو شہادت ملی ہے تو اس کے بعد میرا مولا ایک مرتبہ جب لاش قاسم اٹھا کر لایا ہے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شہید کی تو لاش آئی لیکن قاسم کی لاش کے ٹکڑے چٹائی میں آئے، اس لیے کہ یہ وہ شہید تھا کہ جس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. عزاداران مظلوم کربلا قاسم کے بعد اب ایک مرتبہ میرے مولا کا جوان فرزند علی اکبر کہ جو شبیہ پیغمبر تھا اجازت کے لیے تیار ہوا. تاریخیں لکھتی ہیں کہ میرے مولا نے اپنے لال کو اجازت دی ہے لیکن ایک جملہ در خیمے پر کھڑے ہو کر میرے مولا نے کہا، اے علی اکبر میرے لال جا تو رہے ہو لیکن دیکھو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. ارے یہ جوان لال کی محبت تھی. چاہنے والوں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ علی اکبر کیا تھے کہ جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو 34 سال کے چچا کے ساتھ چلتے تھے تو کندھے سے کندھا ملتا تھا. اب وہ لال آخری رخصت لے کر میدان جنگ میں جا رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک مرتبہ آواز آئی، بابا میرا آخری سلام. اس کے بعد حسین علی اکبر کو لاش کو لے کر خیمے میں آئے. ارے بہن آگے بڑھی، اے بھائی میں سہارا دوں گی. علی اکبر کی لاش سہارا دے کر خیمے میں لائی گئی. عزاداران مظلوم کربلا ابھی سیدانیہ علی اکبر کو رو نہ پائی تھی کہ ایک مرتبہ جھولے سے علی اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا.
میرے مولا حسین 6 مہینے کے لال کو لے کر میدان کربلا میں آئے. آج جو غیر مسلم لوگ جو کربلا کا واقعہ سنتے ہیں وہ چاہے کسی شہادت پر روئے یا نہ روئے, لیکن علی اصغر کی شہادت پر بے اختیار رو پڑتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں, کیا 6 مہینے کا بچہ بھی شہید کیا جاتا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا, علی اصغر میدان کربلا میں آئے. تاریخ شاہد ہے کہ تیر اتنا وزنی تھا کہ جتنا وزن بچے میں بھی نہ تھا, لیکن وہر کربلا کا 6 مہینے کا بہادر کہ ایک مرتبہ تیر اپنے گلے پر کھایا اور علی اصغر نے مسکرا کر جان دے دی. عزاداران مظلوم کربلا, بس اس کے بعد میرا مولا حسین خیمے میں آخری رخصت کو آیا ہے اور عزاداروں کہا اے زینب آخری سلام, اے ام کلثوم آخری سلام, اے میری ماں کی بوڑھی کنیز فضا, ارے تم پر بھی میرا آخری سلام. عزاداران مظلوم کربلا, زینب نے بھائی کو پکڑا, بیمار بھتیجے کے قریب لائی. مجھے نہیں معلوم کہ میرے امام نے اپنے بیمار لال سے کیا کیا وصیتیں کی ہوں گی, لیکن اتنا ضرور کہا, اے سید سجاد, جب قید سے چھٹ کر مدینے جانا تو میرے لال, میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیو تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. عزاداران مظلوم کربلا, میرا مولا بیمار فرزند سے رخصت ہوا. مجھے نہیں کہنا اس لیے کہ وقت محدود ہے, اتنے محدود وقت میں میں تفصیل سے مصائب بھی بیان نہیں کر پاؤں گی, لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ میرا مولا ایک مرتبہ در خیمے پر آیا, کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا, بہن آگے بڑی, بھیا میں تمہیں سوار کراؤں گی. حسین سوار ہوئے. تاریخ لکھتی ہے میدان کربلا میں آئے اور ایسی جنگ کی کہ ایک مرتبہ ندائے غیب آئی, بس اے نفس مطمئنہ بس. حسین نے تلوار میان میں رکھ لی. عزاداران مظلوم کربلا, چاروں طرف سے لشکر آ گیا, کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی بھالا مار رہا تھا. ایک مرتبہ حسین, عصر کی اذان کا وقت ہے, آواز کربلا میں گونجی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. ارے تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی یہ آواز ارے زینب نے سنی, ایک مرتبہ خیمے کے در پر آئی اور آواز دیتی ہے, اے میرے بھائی کے سواری, ارے مجھے بتا حسین کہاں ہے. بے زبانی میں ایک مرتبہ ذوالجناح نے کہا, اے زینب تیرا بھائی میری زین پر نہیں ہے. زینب تڑپ گئی. اچھا تو پھر یہ بتا زمین کربلا میرا بھائی کہاں ہے. آواز آئی, زینب تیرا بھائی مجھ پر بھی نہیں ہے. بس زینب نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے, اے زمین کربلا تھوڑا سا پست ہو جا تاکہ زینب حسین کو دیکھ لے. زمین کربلا پست ہوئی. زینب نے عجب منظر دیکھا, تیروں پر معلق حسین کا جنازہ ہے. ایک بہن تڑپ گئی, کیسے صبر کرے. واہ غریبا, واہ حسینا, الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین, السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین, السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والمثل الموتور, السلام علیک وعلی
حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا